بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی آیت ہے۔ اس کے تعارف کے طور پر ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ سورہ نور کے تعارف کے حوالے سے رشتہ سورت کے اختتام پر ہم نے اس پر بات کی تھی۔ اب بقیہ اس کا تعارف اور اس کی تفصیلات جو ہیں دوران ہی میں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اس پہلی آیت کا ترجمہ ہے، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں تاکہ تم سبق لو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ یہ غزوہ بدر المصطلق سے واپسی کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس کی شان نزول میں خصوصیت کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کا واقعہ تھا، واقعہ افک جسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ سورت صرف اسی پر بات نہیں کرتی کہ اس واقعے کے حوالے سے صرف رہنمائی دے اور اس کا جھوٹا ہونا اس کی اطلاع دے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اس موقع پر جو معاشرتی احکامات اور فوجداری احکامات اس کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں، نازل کیے اللہ تعالیٰ نے، تو اس معاشرے کو کہ جو معاشرہ اس وقت ترتیب پا رہا ہے اور اپنے تدریجی مراحل میں ہے، یعنی اسلامی معاشرہ تدریجی مراحل میں ہے اور قوانین جو ہے جستہ جستہ آ رہے ہیں اور اس کے مطابق معاشرہ جو ہے بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو خاص اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ احکامات جو ہیں اس موقع پر نازل کیے ہیں، اور اس کا آغاز اس اعتبار سے کیا ہے، جیسا الفاظ سامنے آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی صورت ہے اور یہ فرض ہے، یعنی جو احکام باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں، جو باتیں اس کے اندر دی جا رہی ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تم پر فرض کی گئی ہیں، جو قوانین اس کے اندر نازل کیے جا رہے ہیں۔ یہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اگر مومن اور مسلم ہے تو تمہارا فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو۔ پھر اس میں یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ صاف ستھرے صاف اور کھلی ہدایات ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر بہت غور و خوض کی ضرورت پیش آئے، بلکہ یہ ایسے واضح احکامات ہیں جن پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کو اس طرح سے اس کا آغاز اس طرح کیا، اس کی تمہید اس طرح سے باندھی کہ لوگوں کے ساتھ یہ بات آ جائے کہ جو قوانین اس وقت نازل کیے جا رہے ہیں ان پر منوعاً عمل کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری، اسے مسلم ریاست کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ یہاں اس کا آغاز جو ہے وہ اس حکم کے ساتھ کیا گیا کہ زانی مرد ہوئی عورت، الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں یہ حکم دیا کہ انہیں 100 کوڑے مارو۔ زنا کا عام مفہوم موجود ہے جسے لوگ جانتے ہیں کہ وہ تعلق جو شوہر اور بیوی کے درمیان قانونی تعلق ہے، اس کے بغیر یعنی اس قانونی تعلق اس نکاح کے بغیر جو ہے باہم مباشرت کا ارتکاب کریں، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے ہر دور کے اندر یعنی نوع انسانی کے والے سے بات ہے کہ نوع انسانی نے ہمیشہ اس چیز کو یعنی اس عمل کو سخت یعنی اس کو جو غلط سمجھا ہے، اور اس اعتبار سے انسانی حرمت جو ہے، انسانی فطرت جو ہے وہ خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور کسی بھی دور کے اندر یعنی لوگ اس پر مجتمع ہو گئے ہو یا لوگوں نے اس بات کو پسند کیا ہو کہ لوگوں نے اس کو آزادی دی ہو، اس بات کو یعنی لوگوں کی دنیا کی اکثریت نے کبھی بھی قبول نہیں کیا۔
اور ہمیں ہر دور کے اندر پچھلی تاریخ میں اسلام سے کے علاوہ بھی معاشروں کے اندر یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہاں پر بھی اس آزادانہ اختلاط کو جو ہے پسند نہیں کیا گیا، اور بعض اوقات ایسے قوانین بھی سامنے آتے ہیں کہ جن میں سخت ترین سزائیں جو ہیں وہ اس کے لیے مقرر کی گئی، بس چونکہ وہ قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں لہذا ان کے اندر افراط و تفریط ہے، یعنی کبھی اس کے اندر جو ہے اس کو انتہائی ہلکا بعض حالات کے اندر لیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اس کو جرم کس طور پر سمجھا جاتا ہے، یعنی شوہر نے بیوی سے بے وفائی کی، بیوی نے شوہر سے بے وفائی کی، اس کو یعنی عہد وفا کو توڑنا سمجھتے، یا نسب میں کسی کا جو ہے خلط ملط کر دینا اس کو کوئی غلط سمجھتا ہے، اس لیے اس سے زیادہ قوانین بناتا ہے، کوئی جبر کو جو ہے وہ جرم سمجھتا ہے اور جبر کو جو ہے اس کے اعتبار سے اس قابل سزا قرار دیتا ہے، اور جہاں جبر نہ ہو وہاں پر جو ہے پھر اس کے لیے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا۔ بعض اوقات مردوں کے لیے زیادہ بات ہوتی ہے، بعض اوقات بعض معاشرے میں عورتوں کے لیے زیادہ سزا کی بات ہے، غرض وہ جو لوگوں نے قوانین بنائے تو اس سے یہ بات بہرحال سامنے آتی ہے کہ کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت کسی بھی حوالے سے اس عمل کو لوگوں نے یعنی آسانی سے قبول نہیں کیا، ہلکا نہیں سمجھا، بلکہ ایک ایسا جرم سمجھا گیا ہے کہ جس پر سخت سزا جو ہے وہ دی جائے۔ اسلام تو ایک دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو معاشرت ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے، اسے درست طریقے پر قائم رکھنے کے لیے یہ بات یعنی یہ قانون جو ہے نافذ کیا ہے کہ اس طرح سے کسی کو آزادی نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ اس معاشرتی یعنی سسٹم کے اندر جو ہے اس طریقے سے خرابی پیدا کرے۔ اور یہ زنا ایک ایسا عمل، ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو بدامنی پیدا ہوتی ہے، صرف صنفی بدامنی نہیں بلکہ اس کے نتیجے میں عام بدامنی بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس اخلاقی بگاڑ کے ساتھ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی سے مراد وہ ترقی ہے کہ جو اسلام کو مطلوب ہے، اسلام جو اخلاقی نظام قائم کرنا چاہتا ہے اور جس طریقے سے ایک ذمہ دار معاشرہ بنانا چاہتا ہے، تو اس ذمہ دار معاشرے کو بنانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اخلاقی طور پر بھی اس کی حفاظت کی جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو خاندان کا ادارہ ہے، اس ادارے کے تحفظ کے لیے، سلسلہ نسب کو تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات جاری کر یعنی قانون بنا دیا اور یہ بات بتا دی کہ زانی مرد یا عورت دونوں میں سے ان کے لیے سزا یہ مقرر کی کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ سزا جو اس مقام پر یہاں پر سامنے رکھی گئی ہے، یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کے مرتکب ہوں گے تو ان کے لیے سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور آپ کا یہ عمل سامنے آتا ہے کہ اگر یہ ارتکاب زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد ہو یا خاتون، ان دونوں میں سے جو بھی شادی شدہ ہو یا دونوں اگر شادی شدہ ہیں، یعنی شادی شدہ سے مراد یہ ہے کہ نکاح ہو جانا سے مراد نہیں ہے بلکہ نکاح ہو جانے کے بعد پھر ان کا تعلق زن و شوق قائم ہو جائے، یعنی اور عاقل ہوں بالغ ہوں، اس اعتبار سے تمام اس کی شرائط ہیں جو جب قانون بنتا ہے، قانون کے نفاذ کی بات آتی ہے تو اس کی تفصیلات اس طور پر وہاں پر موجود ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ جس کے بعد یہ جرم جو ہے اس کے سزا دی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ اگر مرد یا عورت یا دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر شادی شدہ ہیں تو پھر انہیں رجم کیا جائے گا، یعنی سنسار کر دیا جائے گا، یعنی انہیں جو ہے پتھر مار کر جو ہے پھر وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ بات اس کے لیے سامنے آتی ہے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کے اندر یعنی آپ کے خود عمل سے یہ بات جو ہے ثابت ہے، اور ایک متواتر یعنی سنت ثابتہ موجود ہے کہ متواتر اس پر عمل ہوا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ معاذ بن مالک کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے، اسی طرح سے عابدیہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بات آتی ہے، یعنی یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ بھی قبول ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ انہیں رجم بھی کیا گیا، اور اس بنیاد پر اور اس پر جو ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ اقرار کی بنیاد پر ہے، یعنی انہیں اقرار کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، اور پھر اس اقرار کے بعد اور یہ اقرار انہوں نے بتکرار کیا، یعنی اس کے اندر تفصیل آتی ہے جب اس کے یعنی سزا دینے کی بات جب آئی گئی اور اس کے لیے جو قوانین ہیں کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، تو 4 مرتبہ کا اقرار ہے ان کا، جس کے بعد جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا جو ہے اس کا نفاذ کیا ہے۔
لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے پھر اسی اعتبار سے اتنا ہی اہتمام بھی اس بات کا کیا گیا ہے کہ کوئی اس کا یعنی ایسا کوئی معاملہ نہ رہنے پائے، یعنی کوئی اس بات کا امکان نہ رہنے پائے کہ اس سزا کے دینے میں غلطی کا امکان موجود رہے، بلکہ اس کے لیے یہ بات مقرر کی گئی ہے کہ 4 گواہ، یعنی اس کے لیے جو اس کا شہادت کا نصاب ہے وہ 4 گواہ، اور 4 گواہوں کی بات بھی کیا ہے کہ 4 ایسے گواہ جو عینی گواہ، یعنی جنہوں نے جو اس بات کی شہادت دیں کہ انہوں نے اس فعل کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے آنکھوں سے اس فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے ان دو کو پایا ہے، کہ جب وہ اس کا اس طرح سے عینی شاہد ہوں تو اس شہادت کے بعد جو ہے پھر یہ سزا نافذ کی جائے گی، چاہے 100 کوڑوں کی بات آئے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے، یا رجم کی سزا کا معاملہ آ جائے ان خواتین یا مرد کے لیے کہ جو شادی شدہ ہیں، تو دونوں کے لیے شہادت کا نصاب یہی ہے کہ 4 گواہ انہیں ایسے ملے جو عدالت میں پیش ہوں اور اس بات کی عینی شہادت دیں کہ وہ یہ جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ جھوٹے الزام کی بات آگے آ رہی ہے، آگے اگلی آیات میں قذف کی بات آئے گی کہ جہاں اگر کوئی گواہ جو ہے اس طرح سے شہادت دینے میں جو ہے ان کی شہادت مردود ہو جائے یا شہادت ثابت نہ ہو سکے یا ان کے درمیان جو ہے کوئی اختلاف پیدا ہو جائے شہادت کے حوالے سے، تو اس صورت کیا صورت ہوگی، اس کی بات جو ہے وہ آگے آتی ہے۔ تو یہاں بہرحال اس معاملے میں کہ یقینی طور پر اس بات کا ثبوت یقینی حاصل ہو جائے کہ یہ فعل جو ہے سرزد ہوا ہے، لہذا اس فعل کی سزا بھی پھر اسی اعتبار سے دی جائے۔ اچھا، آگے بڑھیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ اسلام صرف ایک سزا کا تعین ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے ایک معاشرہ بھی تشکیل دیتا، ایک معاشرہ ایسا بناتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر اس طرح کے جرائم کا امکان موجود نہ رہے، یعنی وہ ایسے قوانین بناتا۔ تو یہ چیزیں اسی صورت کے اندر ہمارے سامنے آ جائیں گی، یعنی اسی میں اللہ تعالیٰ نے استئذان کی بات کی، یعنی اجازت دے کے لوگوں کے گھروں میں جانا، اس کی بات کی ہے۔ سورہ احزاب اور یہ سورت دونوں مل کر جو ہے یہ حجاب کے اور یہ معاشرتی یعنی خواتین کے حوالے سے مردوں کے حوالے سے قوانین کا یعنی احاطہ کرتی ہے، یہ اس میں مکمل ہوتے ہیں۔ حجاب کے احکامات بھی آئیں گے، ستر کے احکامات بھی، سورہ احزاب اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، وہاں پردے کی بات آ گئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سورہ نور نازل ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ احزاب کے اندر ہی حجاب کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہو گئے ہیں۔ تو اس میں اور مختلف قوانین اس کے اندر بتائے گئے ہیں، بتا دیا گیا ہے کہ محرم اور نامحرم کے دائرے کو بھی بتا دیا گیا ہے، اجازت دے کہ لوگ کے گھروں میں داخل ہونے کی بات بتائی گئی ہے، نظر پہلی پڑ جائے تو اس کے بعد دوسری نظر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، قرآن اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو غرض یہ کہ مختلف طریقوں سے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ معاشرے کو بے حیائی سے محفوظ رکھا جائے، اور یہاں تک کہ بچوں کو بھی گھروں کے اندر اپنے بڑوں کی طرف جانے میں یعنی پابند کیا گیا ہے کہ مخصوص اوقات کے اندر وہ اجازت لے کر جائیں گے، وہ بھی اسی سورہ نور کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ اس طرح کے تمام یہ جو احکامات نافذ کیے گئے، یعنی گویا کہیے کہ معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے، یہ بیریئر لگائے گئے کہ کوئی آدمی جو ہے اس طرح سے اس طرف نہ جانے پائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے اور یہ تمام جو نظام ہے اس کو تلپٹ کر دیتا ہے اور ساری رکاوٹوں کو توڑ کر پھر اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے سخت ترین سزا رکھی گئی ہے۔ ایک تو اسی لیے کہ جو لوگ اس طرح کے دائیات رکھتے ہوں ان کی بھی حوصلہ شکنی ہو جائے اور ایسی عبرتناک سزا ہو کہ اس کے بعد کوئی دوسرا جو ہے اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے سوچے کہ اس کے نتیجہ اس کے حق میں کیا نکلے گا، اور جو مقصود ہے وہ یہی کہ معاشرے کو اس بگاڑ سے بچایا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس پہ جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں تو اس میں یہ بات بتا دی کہ یہ سخت ترین سزا ہے اور اس سزا کا نفاذ جو ہے یہ دین کا تقاضا ہے۔ لہٰذا دوسری بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ دین اپنا قرار دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ایسے تو یہ فوجداری قانون ہے، ایک ایسا جرم ہے کہ جس پر حد جاری ہوتی ہے، عدالت کے ذریعے سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور حد جاری ہوتی ہے، تو یہ فوجداری جرم نہیں ہے۔ تو اس جرم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس قانون کو بھی اپنا دین قرار دیتے ہیں۔ تو یہ وضاحت ہے بالکل ان لوگوں کے لیے کہ جو دین کو بڑا محدود دائرے میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین صرف ایک نظام عبادت کا نام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور چند اخلاقیات اور کچھ چند احکامات اور کچھ رسوم اور کچھ رواج، کچھ تہوار، یہ چیزیں جو ہیں بس اس کا نام دین ہے۔ تو دین اس پورے نظام زندگی کا نام ہے،
جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ باتیں بتا دی کہ یہ بھی اللہ کا دین ہے، اور اگر اسے قائم نہ کیا گیا تو کوئی اللہ کا دین قائم نہ ہوا. اگر کوئی آدمی سمجھے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سمجھے کہ صرف نماز قائم ہو رہی ہے تو اللہ کا دین قائم ہو رہا ہے. یقیناً نماز بھی اللہ کے دین کا حصہ ہے، اور نماز کا قائم ہونا دین کے قائم ہونے کی بات ہے، لیکن جزوی طور پر دین کا ایک حصہ، دین جزوی طور پر قائم ہو رہا ہے، لیکن دوسرا حصہ جو اس کا قائم نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص سمجھے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اس کا معاملہ پھر اس آگے بڑھ کر اور سوچنے کا ہو جائے گا کہ جو اس کو اس طرح سے جو ہے اس کا انکار کر دے تو کس طرح اس کے اسلام کی بات کی جائے گی. تو اس میں یہ بات ہے کہ اس کا نفاذ بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ نماز کے اقامت کی بات جو ہے اس کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، کہ اتنا ہی مسلمانوں کو اس کے بارے میں بھی حساس ہونا ہوا کہ اللہ کا دین، اللہ کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے بتا دیا ہے کہ اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں ہی، اس معاشرے کے حق میں ہی بہتر نکلتے. یہاں تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک حد کا قائم کرنا، یعنی حد جو قائم کی جاتی ہے، یہ حدود قوانین کہلاتے ہیں، یہ یعنی تعزیر، حدود، قصاص، الگ الگ یہ قوانین کی صورت میں ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں. تو یہ حدود جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے، جس جرم کی سزا خود اللہ نے مقرر کر دی ہے وہ حدود کہلاتی ہیں. تو اس اعتبار سے اس کی سزا خود اللہ نے مقرر کی ہے، لہٰذا اس کی بات جو ہے اسے تو اس نے کہا کہ حدود اللہ کا نفاذ جو ہے اتنا بابرکت، یعنی معاشرے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ 40 دن کی بارش سے بھی زیادہ، یعنی اسے جو معاشرے یعنی زمین کو رویدگی ملتی ہے اور معاشرے کے اندر جو ہے بہتری آتی ہے. تو اس اعتبار سے مسلمان انسانوں کے لیے یہ مفاد کی بات ہوتی ہے. تو اس نظام کا نفاذ بھی انسانوں کے لیے مفید ہے. آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج حدود الہی جو ہے حدود اللہ قائم نہیں ہے. اگر یہ مسلمان معاشرے میں قائم ہو جائیں تو یہاں اسی طرح سے امن اور معاشرے کے اندر عفت اور اس کے اندر جو ہے کہیے کہ یہ سلفی بدنی کا خاتمہ اور اسی طرح حیا کا کلچر، یہ سب چیزیں جو ہیں آ سکتی ہیں اگر یہ کام اس طریقے سے کیا جائے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد کرو. اور پھر فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. یعنی اس معاملے میں یہ بات کہی اللہ رب العالمین نے کہ یہ اس موقع پر کہ یہ جب سزا کا نفاذ ہوگا تو پھر اس موقع پر ایک لوگوں کا گروہ جو ہے موجود ہو، یعنی سزا علی الاعلان لوگوں کے سامنے دی جائے گی. اس میں یعنی اس سے اسلام کا جو نظریہ سزا ہے کیا بتاتا ہے، یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلے گی کہ یہ اس جرم کی سزا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اس سزا کا اطلاق جو ہے، سزا کا اطلاق ہوگا تو لوگوں کے سامنے بات آئے گی کہ اس جرم کی یہ سزا. اور اسلام جب یہ سزا کی بات کرتا ہے تو 3 باتیں بنیادی طور پر سامنے آ جاتی ہیں. پہلی بات ہے اس کی سزا کے مقاصد کو کہیے کہ 3 مقاصد سامنے آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مجرم سے اس کی زیادتی یعنی جرم کا بدلہ لیا جائے اور اس کو اس برائی کا مزہ چکھایا جائے جو اس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ یا معاشرے کو خراب کرنے کے لیے کی ہے. دوسری بات اس کے اندر کیا آئے گی کہ اس سزا کے بعد دوبارہ اس جرم کا اعادہ کرنا اس کی ہمت اس کے اندر نہیں ہوگی. اور تیسری بات لوگوں کے لیے ایک عبرت ہو جائے گی، لوگوں کے لیے یہ ایک سامان عبرت ہوگا یہ معاملہ، یہ سزا جو ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کیا جائے گا. تو اس معاملے میں یہ بات جو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے نافذ کی ہے، اس کو حدود اللہ قرار دیا اور اپنا دین قرار دیا ہے، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا اس معاملے میں، اور جیسے کہا کہ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس معاملے میں جو ہے کوئی تمہارے دل میں ترس کھانے کا جذبہ نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے زیادہ تو کوئی اپنے بندوں کے حق میں مہربان، اللہ جتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے حق میں، کوئی انسان دوسرے انسان کے حق میں اتنا مہربان نہیں ہو سکتا. پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا رکھی ہے تو اس کی وجہ اس لیے ضرورت ہے، اس لیے رکھا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی قتل کا بدلہ جو قتل ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو ایسے اس جرم کے سزا کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کی بات بتائی ہے. تو اسی لیے بتا دیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا تھا. پوچھا جائے گا کہ یہ حرکت تم نے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ آپ کے بندوں پر رحم کھا کر، یعنی اس نے ایسا نہیں کہ حد جاری نہیں کی،
قانون نافذ نہیں کیا، بلکہ کہ جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا تھا اسے پوچھا جائے گا تم نے حرکت کیوں کی؟ فرض کرے گا کہ آپ کے بندوں پر رحم کھا کر ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ کیا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا؟ یعنی اس بات کا دعویٰ ہو گیا کہ اللہ سے زیادہ رحیم ہونے کی بات کرتا، تو پھر اسے کہا، پھر حکم ہوگا کہ اسے لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر ایک کوڑے کا اضافہ کیا ہوگا، پھر اسے پوچھا جائے گا تو نے کام کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا کہ تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہیں، ڈریں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب اسے ملے گا اچھا تو ان کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ حکیم تھا، یعنی حکمت پر مبنی میرا قانون ہے، تم مجھ سے زیادہ حکیم تھا۔ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ یعنی یہ سزا میں کمی بیشی کا معاملہ ہے، کمی بیشی کا معاملہ ہے۔ وجہ یہ کہ لوگ اس سزا کو معاذ اللہ وحشیانہ کہیں، یعنی ایمان کہاں چلا گیا؟ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ وحشی کہنا، وحشیانہ سزائے جو اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، اس سے بڑی نفاق کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ذلیل ترین قسم کی منافق ہونے کی بات ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے۔ پھر اسی میں وہ چیز بھی کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا، اور بنی اسرائیل کے والے سے یہ بات اور سامنے آتی ہے کہ بنی اسرائیل کی سزا تھی ختم کیوں ہوئی؟ اسی بنیاد پر کہ جب ان کے بڑے لوگوں نے جرم کیا تو انہوں نے جو ہے انہیں بچایا اور اس سے یعنی ہیلے بہانے کر کے سزا ان پر سے ڈال دی، اور چھوٹے لوگوں نے جرم کیا تو انہیں سزا ان پر ہی سزا نافذ کی، تو اس کے نتیجے میں بغاوت پیدا ہوئی، لہٰذا انہوں نے آہستہ آہستہ سزا کو ختم کر دیا۔ تو اس پر بھی بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ہلاک ہو گئی اس لیے کہ جب ان میں کوئی عزت والا چوری کرتا یعنی جرم کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ یعنی یہ گویا کہیے کہ قانون کے نفاذ میں کہ ان کے مرتبے کی بنیاد پر کمی بیشی کرنا یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں قوانین ایسے بنائے ہیں کہ جب انتہا درجے کا جرم ہوتا ہے یعنی جرم کی نوعیت ہوتی ہے تو پھر اس پر سزا کی بات آتی ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ بھی سامنے آ جاتی ہے اس کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ہر آپس میں ہی اگر معافی تلافی کر لو میرے پاس لانے سے پہلے تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، یہ معاملہ تم کر سکتے ہو، یعنی کام جو تم کر سکتے ہو اس کی یعنی منع نہیں کیا ہے۔ اور جبکہ یہ مائز کا معاملہ سامنے آیا ہے ان کے معاملے میں بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو مالک تھے اس کے بعد ان سے کہا یہ کہ اگر تم اس کا پردہ رکھتے تو اچھا تھا، اس کا تم پردہ رکھ لیتے تو اچھا تھا، یعنی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اسی طرح سے یہ کام کیا جائے۔ اور لیکن جب عدالت کے اندر حاکم کے پاس معاملہ آ جائے گا تو پھر سزا کے نفاذ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، پھر سزا کا نفاذ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام قوانین اور اس کی تفصیلات اور بھی بہت ساری آپ کو کتابوں کے اندر مل سکتی ہیں۔ اس میں بات واضح کی گئی ہے کہ یہ جرم جو بھی جرم ہے اس جرم کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے حکمت کے ساتھ جو ہے ان قوانین کا نفاذ کیا ہے، اور ان قوانین کے نفاذ میں ہی معاشرے کی بہتری ہے، بھلائی ہے۔ تو یہ اس کی تفصیلات بہت تفصیل سے قرآن میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ یعنی اس طریقے سے زانی عورتوں سے نیک مردوں کا نکاح کرنا یا زانی مردوں سے نیک عورتوں کا نکاح کیا جانا، تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ لیکن یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ وہ جو توبہ نہ کریں، یعنی جو اس پر مستقل یعنی اسی پر عامل رہیں، یعنی جن کی شہرت یہی رہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے رشتہ مناکحت جو ہے وہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ اہل ایمان سے یہ بات بتا دی گئی، ان کو بھی بات ہے یہ کہ وہ ایسے فاجروں کو اپنی لڑکیاں نہ دیں، ان کے ساتھ نکاح نہ کریں، اور خود بھی جب عورتوں کے لیے کا انتخاب کریں تو پھر انہیں نیک عورتوں کا انتخاب کریں، ایسی بدچلن عورتوں کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے کی بات اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کریں۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے رہے سامنے کی کس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو تائب نہ ہو، توبہ نہ کرے، اس نے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو اس کے ساتھ بھی الزام باقی نہیں رہے گا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن جس نے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، اسی روش پر قائم ہے، دیکھیے بات کیا ہے، ایک تو ایک عام شہرت ہوتی ہے، کسی کے بارے میں عام شہرت ہے، یہ الگ بات ہے کہ مقدمہ اس کا آئے، گواہ اس کے آئے، اس پر قانون کا اعتراف ہو، الگ معاملہ ہے۔ ہو سکتا
سکتا ہے ایسا نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو سکے، لیکن اس کا چال چلن، طور اعتبار، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ جو ہے پرہیز کرنے کی بات بتائی ہے. اور مختلف مثالیں بھی اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے والد سے. اس میں ایک روایت آتی ہے سامنے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک عورت ام محزول نامی تھی جو قحبہ گری کا پیشہ کرتی تھی. ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. آپ نے منع فرما دیا اور یہی آیت پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اسے نکاح نہ کیا جائے، اور یہ آیت پڑھی کہ ایک زانی عورت کے ساتھ جو ہے ایک مسلم یعنی مومن مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مرثد یہ بھی ایک صحابی ہیں. ان کے معاملہ بھی یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں ایک بدکار عورت ہے، اس کا نام اناس کا ہے، اس سے تعلق رہ چکا تھا، شادی کرنا چاہیے، نکاح کرنا چاہا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی اور واضح طور پر گویا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور یہ آیت جو ہے آپ نے پھر پڑھی. اور ایسی اور بھی واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ جس میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ بات کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس میں اسلامی نظام جو ہے کس طریقے سے قانون نافذ کرتا ہے. اور آج کے دور میں ہم اس بات کو بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود اور غیر مسلم عورتوں سے نکاح کرتے ہیں. یہ بات ہمارے سامنے ہے. اور یہاں کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایک شخص بڑا معروف شخص کے بارے میں کہ اس نے ایک ہندو عورت سے شادی کی ہے. ہندو عورت سے شادی کی کرنا کیا مانے؟ یعنی کوئی مسلمان جس سے اپنے اسلام کی کوئی لاج ہے اس کے اندر، اس کے اسلام کا مقام ہے اس کی زندگی میں، وہ یہ کام نہیں کرے گا، وہ یہ کام نہیں کرے گا. جبکہ اسلام جو ہے اسے اس بات سے منع کر رہا، یہ کام نہیں کرے گا. تو اس لیے ساتھ ساتھ کیا گیا، مشرک بھی، یعنی مشرک ہونے کے باوجود اس سے نکاح کر لیا. تو یہ نکاح کا نفاذ ایک تو پہلے مشرک سے تو ہوگا ہی نہیں، نفاذ ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر وہ اس طرح کی بدکار ہوں مرد یا خاتون تو ان کے ساتھ پھر انہی کا جوڑ لگتا ہے جو بدکار. پھر اسی میں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ ایک جس طرح اسی آیت کے اندر بات اسی صورت میں بات آگے آ جائے گی، خبیث مردیں خبیث عورتوں کے ساتھ ہی، اور یعنی پاک مرد پاک عورتوں کے ساتھ، یعنی ان کا جو میل ہوتا ہے جو اخلاقی طور پر ذہنی طور پر، اس کے لیے بات سامنے آتی ہے. آگے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں. اولئک هم الفاسقون. یہاں پر یہ بات پھر واضح ہو گئی جیسے پیچھے عرض کیا گیا تھا کہ 4 گواہ جو ہے اس جرم کی ارتکاب کرنے والوں کے کو سزا دینے کے لیے شہادت کا جو نصاب ہے وہ 4 گواہوں کی بات ہے، اور وہ 4 گواہ بھی مرد ہونے چاہیے، یعنی مرد ہی گواہ جو ہے اس کے لیے درکار ہوں گے. اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ بات صرف اسی جرم کے معاملے میں، کسی اور جرم کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر جو ہے اس اعتبار سے اس کو واضح کیا گیا، اس قانون کو، اس کے کسی اور شہادت اور کسی اور جرم کی طرح یہ بات نہیں جائے گی. تو اسی لیے اس کو قذف کا قانون قرار دیا گیا. قذف وہ جو کہ جھوٹی شہادت دیں، اپنے جو دعویٰ کیا ہے اس پر جو ہے اسے ثابت نہ کر سکیں، اور ان کی شہادت جو جھوٹی ثابت ہو جائے تو پھر انہیں جو ہے قذف کے قانون کے تحت انہیں 80 کوڑے جو ہے مارے جائیں گے. تو یہ معاملہ صرف اسی جرم کے بارے میں ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں، پاک دامن عورت ہو یا پاک دامن مرد ہو، دونوں کے بارے میں، یعنی مرد پر الزام لگائیں عورت پر الزام لگائیں، پھر ثابت نہ کر سکیں تو پھر یہ سزا جو ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے سزا ان کو دی جائے گی. اب اس معاملے میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جتنا بڑا جرم ہے تو اس اعتبار سے اس کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے اتنی ہی احتیاط کی بھی ضرورت ہے. یعنی 4 آدمیوں کا متفق ہونا، اور جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ اس بات پر یعنی اس حد تک کہ وہ عینی شاہد ہوں کہ انہوں نے اس جرم کے ارتکاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور چاروں کے بعد میں کوئی تضاد نہ ہو، یعنی اس معاملے میں کہ وہ کوئی تضاد ان کے اس میں شہادت کے اندر آ جائے، کسی نے دیکھا ہے صحیح سے نہیں دیکھا ہے اور وقت کا یا دیگر چیزوں سے ان پر چرا ہو، اس کے نتیجے میں وہ گویا کہیے کہ اگر مردود شہادت ثابت ہو جاتے ہیں، ان کی شہادت جو ہے گواہی رد ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ان پر سزا کا نفاذ ہوگا.
یہ کام جو اس میں بیان کیا گیا، بات بتائی گئی ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ چیز عام نہیں، آسان نہیں ہے کہ ایک ایسا جرم اور پھر جو کہ علیہ اعلان نہیں ہوتا، پھر اس جرم کے اندر شہادت کا نصاب 4 آدمیوں کا کہ وہ عینی شاہد ہوں، تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب جرم اتنی جرت کے ساتھ کیا جا رہا ہو، جب جرم اتنی جرت کے ساتھ کیا جا رہا ہو اور اتنا عام ہو جائے کہ 4 آدمی سے گواہ بن جائے، تو پھر اس کے اوپر اس سزا کا نفاذ ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اس جرم کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے سمجھائے، یہ بھی ہو سکتا ہے ورنہ خاموش رہے، اس لیے کہ برائی جہاں ایک جگہ پڑی ہوئی ہے اس برائی کو یا تو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس برائی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ اس کی تشہیر نہ کی جائے تاکہ دوسروں کو بھی اس برائی کی طرف جانے کا موقع نہ ملے۔ یعنی سب چیزیں جو ہے معاشرے کو محفوظ رکھنا، تو اس اعتبار سے اور بدگمانیوں پر جو ہے آگے بات نہ بڑھانا، یہ تمام معاملات جو ہے اس اعتبار سے بیان کر دیے گئے ہیں کہ یہ چاہے ایک آدمی صحیح ہے اس جگہ پر لیکن اس کے پاس باقی 3 گواہ نہیں ہیں یا 2 آدمی اور 2 گواہ مزید موجود نہیں ہیں، تو انہیں اس معاملے میں اپنی زبان کو بند رکھنا۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ اسے اس شخص کو سمجھایا جائے، اسے تنبیہ کی جائے، کوئی بات کی جائے، لیکن اسے نہ عام پبلک میں بات کہی جا سکتی، الزام نہیں لگایا جائے گا اور نہ ایک عدالت کے اندر اس کو لے کر آیا جا سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اگر ان کی گواہی رد ہو جائے، یعنی وہ ثابت نہ کر سکیں، تو نہ صرف یہ کہ انہیں قذف کے قانون کے تحت 80 کوڑوں کی سزا ملے گی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی شہادت بھی آئندہ قبول نہیں کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اگر یہ جھوٹے گواہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ انہی گواہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قذف کے قانون کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، یعنی جو کام انہیں کیا تھا، یہ جو غلط الزام لگایا تھا اس پر وہ جو ہے تائب ہو گئے اور پھر اپنی اصلاح کر لی اور اللہ سے معافی طلب کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اچھا یہ بات جو اس مقام پر یہاں پر سامنے آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ توبہ کرنے کے بعد اصلاح اور پھر اللہ کی طرف سے جو معافی کی بات ہے، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ کیا توبہ کرنے سے وہ سزا معاف ہو جائے گی؟ جو قذف کا قانون ہے 80 کوڑے ہیں، کیا وہ معاف ہو جائے گی؟ تو اس پر تو اتفاق ہے کہ یہ سزا معاف نہیں ہوگی، یعنی سزا اپنی جگہ پر موجود رہے گی۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوگا، اللہ کے پاس معافی ملے گی، لیکن سزا جو ہے دنیا کے اندر جو اس کے لیے مقرر ہے وہ سزا دی جائے گی۔ پھر دوسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے کہ آیا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت جو ہے آئندہ قبول کی جائے یا قبول نہ کی جائے اس معاملے میں؟ اس پر بھی یہ بات ہے، اکثریت کی بات جو آتی ہے سامنے، اس سے بھی ایک نظیر ہے جس کے اندر اس کے حالات اور معاملات الگ ہیں کہ جس سے باتوں میں دلیل پکڑی ہے کہ آپ کی شہادت قبول کی جائے گی، وہ معاملہ اس درجے کا نہیں ہے کہ آپ بالکل علی اعلان جو ہے بڑے جھوٹی گواہی دی، بلکہ ایک اشتباہ پڑ جانے کی بات ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات آتی ہے ان سے ان کے جو واقعہ اس کے معاملے میں، لیکن بنیادی طور پر یہ بات کہ جو لوگ اس طرح سے اپنی شہادت کے معاملے میں مردود الشہادہ قرار پا جائیں تو آئندہ کے لیے بتا دیا گیا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آئندہ کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی معافی تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اس معاملے میں جب آئندہ وہ شہادت دینے کے اہل نہیں ہیں، یہ اسلام کا نظام شہادت ہے۔ اسلام کا وہ جو شہادت کی بات کرتا ہے، گواہیوں کی بات کرتا ہے، تو اس اعتبار سے گواہوں کو بھی پابند کرتا ہے کس درجے کی ہونی چاہیے اور کس کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی اور کس کی گواہی جو ہے وہ رد کر دی جائے گی، تو اس اعتبار سے نظام شہادت بنتا ہے۔ پھر اسی کے اندر یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ اس جو قوانین بنائے گئے ہیں ان سب میں پیش نظر کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح اس کے اندر پیش نظر ہے۔ اس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس لوگوں کو سزا دینا ہی مقصود ہے اور سزا دینے کے بعد جو ہے پھر اس اعتبار سے کوئی کہیے کہ معاشرے کے اندر سارے اس جرائم کے ارتکاب کے لیے راستے کھولے جائیں، بھائی 4 تو گواہ ملے گی نہیں، کبھی یہ نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے کہ دوسرے ذرائع بھی جو مقرر کیے گئے ہیں ان سے بھی اس جرم کو روکا جائے گا۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب جرم اس حد تک بڑھ جائے تب یہ ہوگا، اور پھر اسی کے اندر شبے کے جتنے شبہات، اگر کسی کے بارے میں کسی جرم کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس شبے کا سارا فائدہ مجرم کو ملے گا۔ یعنی اس معاملے میں یہ نہیں کہ شبے کی بنیاد پر سزا دی جائے، بلکہ اس معاملے میں یہ ہے کہ شبے کی بنیاد پر
مجرم سے سزا جو ہے وہ ختم کر دی جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آتی ہے کہ کسی کا غلطی کی بنیاد پر سزا نہ دینا بہتر ہے اس سے کہ غلطی کی بنیاد پر جو ہے سزا دے دی جائے۔ یعنی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سزا جو ہے نہیں دی گئی، چھوڑ دیا گیا اور اس معاملے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ کسی کو غلطی سے سزا دے دی جائے۔ اس لیے شبے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اسی طرف دیا گیا، تو اسی لیے یہ اس معاملے میں بھی گواہیوں کے معاملے میں بھی اتنی بڑی تحفظ کی بات جو ہے وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ جس میں یہ سارا تحفظ جو ہے ان لوگوں کو دیا گیا ہے کہ جو اس جرم کے اندر سزا پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور قوانین کے روح کو سمجھنے اور اسلام کے قوانین کو نافذ و قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔